اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی المرفوعات اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع رفع و نصب و خفض ولکل منہا مواضع کما سترا۔ آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ میرے عزیزو بحث ہماری مبادی و نحو میں مرفوعات میں شروع ہو رہی ہے۔ ٹاپک اور موضوع مرفوعات کا شروع ہو رہا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سوال مطرح ہیں اس کے اندر، اس کے ہم جواب دیں گے، لیکن ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیرا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسم کے اعراب 3 ہیں۔ اسم کے اعراب سوال کر لیتے ہیں، اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع نصب جر، اور ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ اور پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جو مرفوعات ہیں، یعنی اسم جو مرفوع ہوتا ہے، کتنی جگہوں پر اسم مرفوع ہوتا ہے؟ 12 جگہیں آغا جان بتا رہے ہیں کہ اسم مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، کانا کا اسم اور اس کے اخوات کا اسم، قادہ کا اسم اور اس کے اخوات کا اسم، ٹھیک ہو گئی بات؟ ما کا اسم آغا جان، لا کا اسم، لاتا کا اسم، ان نافیہ کا اسم، 10 یہ ہو گئے، اور 11 ہیں انا کی خبر، اور 12واں ہیں لائے نفی جنس کی خبر۔ یہ 12 جناب علی مرفوعات میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سوال آگے پڑھنے سے پہلے اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ مرفوعات کا جو ٹکڑا دیا ہوا ہے کہ مرفوعات کی 12 قسمیں بنتی ہیں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں 12 سے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فی المرفوعات، مرفوعات کے بارے میں۔ اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع ٹھیک ہے، نصب و خفض، یا رفع نصب خفض، رفع نصب جر، ولکل منہا مواضع، منہا ان قسموں کے، کل منہا ان میں سے ہر ایک کے مواضع موارد ہیں، کما سترا جیسا کہ عنقریب آپ دیکھیں گے۔ اما رفعہ ففی 12 موضعا، اما رفعہ، اما اسم کو رفع دینا، ففی 12 موضعا 12 جگہوں میں ہے، وہی ان یکون فاعلا، ہے یا وہ جو 12 ہیں ان میں پہلی کی ہے یا ان یکون فاعلا، وہ اسم فاعل ہو، اور نائب فاعل عطف ہو رہا ہے فاعل پہ، یا نائب فاعل ہو، او مبتدا، یا مبتدا ہو، او خبرا، یا خبر ہو، او اسما لکانا، کانا کا اسم ہو، و اخواتہا، اور کانا کے اخوات کا اسم ہو۔ آگے آگا جان کیا ہے؟ و اسمن، او اسمن لقادہ و اخواتہا، یا قادہ اور قادہ کے اخوات کا اسم ہو، او اسمن لما لا لاتا ان النافیات، صفت ان سب کی، ما لا لاتا ان جو نافیات ہیں ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، او خبرن لے انا و اخواتہا، انا اور اس کے اخوات کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ او خبرن لے لا النافیت للجنس، لا نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے آغا جان؟ مرفوع ہوتی ہے۔ تمام ہو گیا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوال اور جواب شروع ہو گئے ہیں۔ ما هو الفاعل، طریقہ آپ جانتے ہیں بندے حقیر کا کہ پہلے اس مطلب کی توضیح دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سوال کیا ہے ما هو الفاعل، فاعل کیا ہے؟ تو جواب میں عرض خدمت ہے، توضیح سننا کہ فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس پر فعل مقدم ہو، ضروری ہے، ضروری ہے کہ فاعل سے پہلے فعل ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ فعل جو مقدم ہے وہ فعل تام ہونا چاہیے۔ نمبر 3،
وہ فعل معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 یہ بنتا ہے کہ اس فعل کی اس فاعل کی طرف نسبت بھی دی گئی ہو۔ یہ ہے فاعل کی تعریف۔ فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل ہو، وہ فعل تام ہو، معلوم ہو، ٹھیک ہے، اور اس فعل کی نسبت دی گئی ہو فاعل کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلے کہا ہے نا فعل ہو، فعل بھی ہو سکتا ہے، شبہ فعل بھی کہا، شبہ فعل بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب نبغ الدارس، نبغ فعل ہے، الدارس فاعل ہے، فاعل پر مقدم ہے یا نہیں؟ نبغ مقدم ہے، فعل تام ہے، تام ہے، اور جناب علی تام بھی ہے، معلوم بھی ہے، معلوم ہے، صحیح ہے۔ اور اس نبغہ کی نسبت دی گئی ہے الدارسو کی طرف دی گئی ہے۔ اور اگلی مثال میں الدارس نابغ ابوہ، نابغ یہ شبہ فعل کی مثال دی ہے، فاعل ابوہ ہے، اس سے پہلے نابغ شبہ فعل آیا ہے اور اس کی نسبت اس ابوہ کی طرف دی گئی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات آگے جان؟ ترجمہ میں نے کرنا ہے۔ یہ جو میں نے کتاب سے آپ کے سامنے جو مطلب تھا بیان کیا ہے کہ فاعل کی شرط یہ ہے کہ پہلے فعل مقدم ہو۔ یہ کیوں قید لگائی ہے؟ فوائد میں یہ باتیں انہوں نے بتانی ہیں جو عرض کر رہا ہوں کہ فعل پہلے مقدم ہو۔ یہ کیوں قید لگائی ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو آپ جانتے ہیں، پیچھے عوام میں اور ہدایہ وغیرہ میں جان چکے ہیں کہ اگر وہ فعل بعد میں ہو اور وہ جو فاعل ہے پہلے چلا جائے تو وہ تو مبتدا بن جاتا ہے۔ پڑھا ہوا ہے آپ نے ضربہ زیدن، ضربہ فعل زید فاعل، لیکن اگر زید کو پہلے لے آؤں زیدن ضربہ، پھر فاعل نہیں رہے گا، پھر بن جائے گا مبتدا۔ یہ مسئلہ ہے کہ حتماً فعل پہلے ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو قید لگائی تھی کہ وہ فعل تام ہونا چاہیے، یہ قید کیوں لگائی ہے جان؟ اس لیے کہ اگر وہ فعل ناقص ہے تو جو بعد والا مرفوع ہوگا وہ اس فعل ناقص کا اسم کہلاتا ہے نا، فاعل۔ کان زید قائما، زید کانا کا کیا کہلاتا ہے؟ اسم کہلاتا ہے، نہ کہ فاعل کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے قید لگائیے فعل تام ہو، کیونکہ اگر فعل ناقص ہوا تو یہ بعد والا جو مرفوع ہے اس کا اسم کہلائے گا، نہ کہ فاعل۔ اور تیسری آگے جان جو قید لگائی تھی کہ وہ پہلے والا فعل معلوم ہو۔ کیوں؟ اس لیے میرے عزیزو کہ اگر وہ فعل مجہول ہے تو یہ جو بعد والا مرفوع ہے یہ تو نائب فاعل کہلائے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں فاعل، ابھی ہم فاعل کی توضیح دے رہے ہیں، پہلے فعل معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہوا فعل مجہول تو یہ جو بعد میں مرفوع ہے یہ نائب فاعل کہلائے گا، جیسے ضرب زیدن۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ فعل معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہ ہو۔ اور چوتھی جو قید لگائی تھی کہ وہ فعل کی نسبت دی گئی ہو فاعل کی طرف، کیونکہ یہ بھی واضح ہے کہ اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ دی جائے تو پھر وہ جناب علی فاعل ہی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف دیں۔ اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف دے ہی نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے وہ فاعل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور اس سوال کے اندر ایک آیا تھا کہ اس میں مرفوع جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، تو سوال آپ کے ذہنوں میں ابھی تک باقی ہوگا کہ جناب یہ جو پہلے کہہ رہے ہیں کہ جس سے پہلے شبہ فعل ہو، اس میں مرفوع جس سے پہلے شبہ فعل ہو، کہ شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ کتاب والے نے آگے جانا آپ کے ذہن کو پڑھا اور انہوں نے ماشاءاللہ جواب دے دیا ہے کہ اس میں مرفوع جس سے پہلے شبہ فعل ہو، شبہ فعل سے مراد مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، افعل التفضیل ہے، صفت مشبہ ہے، مبالغہ کی صیغے ہیں۔ دوبارہ عرض کروں، شبہ فعل سے مراد مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، افعل التفضیل ہے، صفت مشبہ ہے، مبالغہ کے صیغے ہیں، اور وہ جس میں فعل کا معنی پایا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بھلا میرے عزیزو اس میں مفعول کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ بعض جگہ پہ یہ جو شبہ فعل ہے اس میں مفعول بھی ہے، تو اس میں مفعول کو کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ بے ثماری فاعل میں ہے، بے ثماری
فاعل میں ہے۔ اگر اس میں مفعول کو کہتا تو اس میں مفعول کے بعد جو آتا وہ تو نائب فاعل ہو جاتا نا۔ اس میں مفعول کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں مفعول کے بعد آتا جو وہ نائب فاعل ہوتا نہ کہ فاعل، بس ہماری فاعل میں ہے، اس نے اس میں مفعول کو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی اگر جان بات؟ اب آپ توجہ فرمائیے۔ سوال ہے جی، ما هو الفاعل؟ فاعل کیا ہے؟ الفاعل اسم مرفوع قدم علیہ فعل تام معلوم او شبہہ و اسند الیہ۔ فاعل وہ اسم مرفوع ہے قدم علیہ فعل، جس پر مقدم ہو جائے، قدمہ مجہول ہے نا، فعل مجہول، فعل نائب فاعل ہے، قدم علیہ فعل جس پر فعل مقدم ہو جائے، وہ فعل کیا ہو؟ تام ہو، معلوم ہو، یا او شبہ ہو، یا شبہ فعل مقدم ہو جائے۔ شبہ فعل کا عطف ہے فعل پر، فعل مقدم ہو یا شبہ فعل مقدم ہو۔ اور کیا کہہ دے گا جان؟ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ، اس فعل کی نسبت دی گئی ہو الیہ، اس فاعل کی طرف۔ نبغ الدارس، نبغ فعل ماضی ہے، دارس فاعل ہے، نبغ مقدم بھی ہوا ہے، تام بھی ہے، معلوم بھی ہے، اور اس کی نسبت دی گئی ہے دارس کی طرف۔ دارس یعنی درس پڑھنے والے نے نبغ خوب درس پڑھا۔ ویسے نبغ کا معنی اسے، نبغ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بڑی بھاری استعداد ہو نا، قوی استعداد ہو، ان کو کہتے ہیں فلانی بڑا نابغہ ہے، فلانی بڑا نابغہ، یعنی اس کے اندر استعداد اس کی بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں معنی یہ ہو جائے گا کہ پڑھنے والے نے خوب پڑھا، نبغہ دارسو۔ اگلی مثال ہے جناب شبہ فعل کی، الدارسو نابغ نبو ہو، یہ کیوں دی ہے؟ نابغون شبہ فعل ہے، فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، یعنی ابو ہو اس کا فاعل ہے، اور الدارس نابغن ابو ہو، دارس جو ہے اس کا باپ نابغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں امید ہے کہ مطلب حل ہوگا، لیکن بعض کے لیے ممکن ہے وہ کہیں کہ نابغن آپ نے کہا اس میں فاعل ہے، ابو ہو فاعل ہے، اس میں فاعل اور فاعل کے درمیان کیا فرق ہے جی؟ بعض کے اندر تھوڑا دیکھنے میں آیا کہ مخلوط کر جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا اس میں فاعل، اگلا ہوا فاعل، فاعل اور اس میں فاعل یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل عامل ہے، لیکن فاعل تو عامل نہیں ہے، بلکہ وہ معمول ہوتا ہے پیچھے والے فعل کا غجان۔ اس میں فاعل عامل ہے اور اس کے عمل کرنے کی شرائط ہیں، آپ نے پڑھی عوامل میں بھی اور بعد میں بھی، کہ وہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، 5-6 چیزوں پر اعتماد ہو۔ فاعل کی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ عامل ہی نہیں ہوتا تاکہ اس کی شرطیں ہوں۔ امید ہے مطلب واضح ہے۔ فائدتن انما اشترطوا ان یکون الفعل مقدما، انما اشترطوا نحویوں نے شرط لگائی ہے ان یکون الفعل مقدما کہ فعل مقدم ہو۔ کیوں جی؟ سوال ہے کیوں کہا کہ فعل مقدم ہو؟ لأنه اذا اخر اعتبر الاسم فی صنعت النحو مبتدا، لأنه اس لیے کہ فعل اذا اخر جب مؤخر ہو جائے فاعل سے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اعتبر الاسم فی صنعت النحو مبتدا، تو یہ اسم نحویوں کی صنعت میں مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا ہے مطلب آگا جان؟ وَأَن يَكُونَ تَامًا، ایک ایک کر کے نہ بے شک آپ نمبر لگا دیں۔ ان یکون الفعل مقدما کی وجہ دی، اور نحویوں نے یہ جو شرط لگائی ہے انما اشترطوا وان یکون تاما کہ وہ فعل تام ہو۔ کیوں؟ لأن المرفوع الافعال الناقصہ یسمى اسما لها لا فاعلا، فعل تام ہو اس لیے کہ مرفوع افعال ناقصہ جو ہوتا ہے یسمى اسما لها، وہ افعال ناقصہ کا اسم کہلاتا ہے، اسم کا نام دیا جاتا ہے، لا فاعلا نہ کہ فاعل کا۔ افعال ناقصہ کا آگے جو اسم آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اسے افعال ناقصہ کا اسم کہتے ہیں نہ کہ فاعل کہتے ہیں۔ تیسری اگر بات وَأَن يَكُونَ مَعْلُومًا، نحویوں نے جو شرط لگائی ہے کہ فعل معلوم ہو۔ کیوں؟ بڑی مزیدار باتیں آگے جان، مزہ آ رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں آپ کو بھی آ رہا ہوگا۔ وَأَن يَكُونَ مَعْلُومًا یہ ہے کہ فعل معلوم ہو۔ کیوں؟
لأن مرفوع المجہول یسمى نائب فاعل، اس لیے کہ فعل مجہول کا جو مرفوع ہوگا نائب فاعل کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر اس مرفوع والے سے پہلے فعل مجہول ہوتا تو بعد والے کو فاعل نہ کہتے، نائب فاعل کہتے، بحث ہماری فاعل میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ دوبارہ وَأَن يَكُونَ مَعْلُومًا، شرط کیا ہے کہ فعل معلوم ہو، کیوں؟ لأن مرفوع المجہول یسمى نائب فاعل، اس لیے کہ مجہول کا جو مرفوع ہے اسے کیا دیا جاتا ہے جناب؟ نائب فاعل کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید میں زید نائب فاعل ہے نہ کہ فاعل ہے۔ چوتھی شرط کا جان وَأَن يَكُونَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، أَن يَكُونَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، کیا مطلب؟ کہ وہ فعل جو ہے مسندن الیہ، اس کی نسبت دی گئی ہو الیہ فاعل کی طرف۔ لأن الفاعل اذا لم يسند الیہ الفعل لم يكن فاعلا، اس لیے کہ فاعل کے جب اس کی نسبت نہ دی گئی ہو الیہ فاعل کی طرف، اس لیے کہ جب فعل کی نسبت اس فاعل کی طرف نہ دی گئی ہو لم يكن فاعلا، پس وہ فاعل نہیں ہوگا، وہ فاعل بھی نہیں ہے۔ یہ جو شرطیں لگائی تھیں ان کی انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ فاعل کے اندر اسم مرفوع قدم علی فعل تام، سارے ایک کی جناب علی کتنی پیاری پیاری کر کے وضاحت کر دی ہے۔ فعل مقدم کیوں کہا ہے، فعل تام کیوں کہا ہے، معلوم کیوں کہا ہے، مسند الیہ کیوں کہا ہے، ہر ایک کی جناب پیارے انداز میں وضاحت کی ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ شبہ فعل عبارت میں آیا تھا، اس میں فاعل کی تعریف میں ایک آیا تھا کہ فاعل ہوتا ہے جس سے پہلے شبہ فعل ہو، تو شبہ فعل کیا ہوتا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ والمراد بشبہ الفعل، شبہ فعل سے مراد کیا ہے؟ المصدر و اسم الفاعل، شبہ فعل سے مراد مصدر ہے اور اسم فاعل ہے، و افعل التفضیل، اور افعل التفضیل ہے، و صفت المشبہ، اور صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، و امثلۃ المبالغہ، اور امثلہ مبالغہ کی مثالیں ہیں، و ما تضمن معنی الفعل، اور وہ ہے جس میں فعل کا معنی پایا جائے، وہ اسم الفعل، اور وہ اسم فعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے آقا جان مطلب ہمارا تمام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر جو بعد دی ہے یہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے آپ کی خدمت میں، لیکن تھوڑا سا جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں وضاحت کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ وہ سوال اگلا یہ ہے، کل پھر اس کو آگے پورا نہیں ہوگا، پڑھیں گے، خیال کر کے بیٹھنا۔ کم قسمن الفاعل، فاعل کی کتنی قسمیں ہیں، فاعل کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سوال ہے۔ جواب، فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا فاعل ظاہر ہوتا ہے یا فاعل ضمیر ہوتا ہے۔ فاعل ضمیر کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، یا ضمیر بارز ہوتی ہے یا ضمیر مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ فاعل جو ظاہر ہوتا ہے یعنی ظاہر بظاہر ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ فاعل ہے، آگے جان مشا القائدو، مشا فعل قائدو بالکل فاعل ہے، نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ و مضمر، فاعل جو ضمیر ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا بارز ہوتی ہے ضمیر، جیسے ذہبتو میں تو ہے، ذہبو میں واو ہے، یا ضمیر آگا جان جو فاعل ہوتی ہے نا وہ پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہر نہیں ہوتی، جیسے القائد و مشا ہے، تو القائد و مبتدا، مشا فعل، فاعل اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹ کے جائے گی قائد کی طرف، یہ ہے آگا جان۔ الاساکر و حضرت، اساکر و مبتدا، حضرت خبر ہے، ضمیر اس کے اندر ہے یا کی ہے جو کہ فاعل ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب اگلی بات یہ ہے، توجہ آگا جان، پھر میں ترجمہ کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو فاعل ہے کبھی کبھی ہوتا ہے سری، کبھی کبھی یہ سری کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں مؤول بسری۔ فاعل سری سے کیا مراد ہے؟ واضح بابا، فاعل نظر آ رہا ہے، مفرد ہے، ضرب زیدن، زید فاعل ہے، سری ہے، واضح ہے، آشکار ہے، مفرد ہے،
اور وہ جو دوسرا فاعل ہے جو سری کی تعویل میں جاتا ہے وہ ہمیں اس طرح زید کی طرح نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو پلٹایا جاتا ہے سری کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور سری کی طرف کیسے مثلا پلٹایا جاتا ہے جان؟ موصول حرفی اور اس کا جو صلہ ہے اس کے ذریعے سے وہ بنایا جاتا ہے، موصول حرفی اور اس کے صلے سے اس کو بنایا جاتا ہے مؤول بے سری کو، جیسا کہ یہ مثال ہم پڑھیں گے، بالغنی انک نجحت فعل امتحان، بالغا فعل نی مفعول کی، اب مجھے بتاؤ فاعل کہاں ہے؟ یہ تو پورا جملہ ہے، انک نجحت فعل امتحان، ٹھیک ہے نا۔ پس وہ ضرب زید میں آپ نے دیکھا زید کتنا سری تھا، یہ انک نجحت فعل امتحان فاعل بننا ہے لیکن سری نہیں ہے، اس کو ہم پلٹا کر سری بنا دیں گے۔ بنانے کا کیا طریقہ آگا جان؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو موصول حرفی انا اس کو بھی ہٹا دو، ٹھیک ہے، حذف کر دو، اور طریقہ یہ ہے مصدر کو لے لو، فعل کی مصدر کو لے کر اس کے اسم کی طرف جو ہے اضافہ کر دیں، نجحتا کی مصدر لے لیں، نجاہو کا مصدر فعل کی لے کر اس کے اسم کی طرف مضاف کر دیں، تو یہ ہے اس کا طریقہ۔ جی بسم اللہ۔ کیا عرض کیا آگا جان؟ بہت ہی سادہ، بہت ہی مزے والا۔ فاعل کی دو قسمیں، یا فاعل ظاہر ہوتا ہے یا فاعل ضمیر ہوتا ہے۔ وہ جو ضمیر ہے اس کی دو قسمیں، یا ضمیر بارز ہوتی ہے یا ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر ایک نوٹ لگایا ہے، نوٹ فائدہ میں، وہ کیا ہے کہ آگا جان فاعل یا سری ہوتا ہے، جیسا ابھی تک آپ نے دیکھا واضح واضح فاعل نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا فاعل مؤول بالسری ہوتا ہے۔ مؤول بالسری یہ ہے یعنی وہ اس طرح واضح اور اشکار نہیں ہوتا ہے، سری کی طرف پلٹایا جاتا ہے۔ اور پلٹایا کیسے جاتا ہے سری کی تعویل میں؟ اس فعل کی مصدر لے کر اس کے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے نا، تو یہ ہے طریقہ سری کی طرف پلٹانے کا۔ جی بسم اللہ، توجہ فرمائیے اب جناب، اب اگلی بات کچھ رہ گئی ہے جو کہ بعد میں انشاءاللہ۔ الفاعل و قسمان، فاعل کی دو قسمیں، ظاہرون ظاہر ہوتا ہے نا، وہ مشا القائدو قائدوں نے حرکت کی، راہبر نے حرکت کی، و مضمرون اور فاعل ضمیر ہوتا ہے، وہ اما بارزون اور وہ جو ضمیر ہے یا بارز ہوتی ہے، مثل التا والواو، تا اور واو ہے، من قولک آپ کس قول میں؟ ذہبتو میں تو ہے، ٹھیک ہے، وذہبو میں واو ہے، او مستترون اما بارزون او مستترون، یا ضمیر مستتر ہوتی ہے، نحو القائد مشا، قائد و مبتدا، مشا خبر آگا جان، مشا فعل ہے اس کے اندر، ہوا کی ضمیر ہے جو کہ پلٹے گی، تو فاعل تو ہوا نا، ضمیر ہوا یعنی، ٹھیک ہے، اور وا الاساکر حضرت، اساکر مبتدا، حضرت فعل ہے، ہیہ کی ضمیر اس کے اندر ہے جو کہ فاعل بنے گا حضرت کا۔ معنی کیا ہے؟ القائد مشا، قائد نے حرکت کی اور لشکر حاضر ہوا، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ ہے لیکن فاعل حقیقت میں ابھی ظاہری طور پہ یہ ہے کہ قائد نے مطلب ہے قائد چلا، لشکر نے حرکت کی، لیکن فاعل مشا میں ہوا کی ضمیر ہے، حضرت میں ہیہ کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وفی، اس لیے نیچے حاشیہ دیکھو لگا رہا ہے، وفی کل واحد من الفعلین ضمیر مستتر، ہر دو فعلوں میں چاہے مشا ہو چاہے حضرت ہو، ہر دو فعلوں میں ضمیر مستتر ہے، تقدیر ہو، اس کی تقدیر ہوا ہے فی الاول یعنی مشا میں، وہیہ فی الثانی یعنی حضرت میں، تمام آگا جان، ٹھیک ہے۔ اب آگے جناب علی ہے فائدہ تن، وہ کیا ہے جی؟ الفاعل یکون سریہ، فاعل یا سری ہوتا ہے، جیسے ضرب زید میں زید ہے، سری ہے، واضح ہے، کما رہتا جیسا آپ نے دیکھا ابھی تک۔ اسی طرح نصر زید، ضرب زید، اسی طرح کے فاعل جانتے ہیں، بہت ہی واضح ہوتے ہیں۔ او مؤولاً بالسری، یا سری کی طرف پلٹایا جاتا ہے، مؤول فارسی والے کہتے ہیں بارمی گردد، یعنی اس کو سری کی طرف پلٹایا جاتا ہے، اور وہ کیسے ہے؟ وَهُوَ مَا سُبِقَ من الموصول الحرفی وصلتہ، مؤول بالسری کیسے ہوتا ہے گا جان؟ وَهُوَ مَا سُبِقَ، سُبِقَ یعنی جس کو بنایا گیا ہے، من الموصول الحرفی وصلتہ، مؤول بالسری وہ ہے جس کو موصول حرفی اور اس کے صلہ سے بنایا گیا ہو۔
موصول حرفی کیا ہیں؟ موصول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اسم جیسے الذی ہے، اور ایک ہوتا ہے موصول حرفی، ٹھیک ہے نا۔ موصول حرفی جو ہے مثلا ان میں لو ہے، ما ہے، ٹھیک ہے، یہی انا ہیں، یہ موصول حرفی میں سے آتے ہیں، یہاں انا ہیں موصول حرفی۔ بالغنی انکا نجحت فی الامتحان، ٹھیک ہے، بالغ فعل نی مفعول کی، انکا نجحت فی الامتحان، اس کو آپ تحویل میں لے کر فاعل بنائیں گے، کوئی فاعل ہے، پورا جملہ ہے یہ تو، لیکن آپ اس کو پلٹا دیں گے۔ بالغنی مجھے خبر ملی ہے، انکا نجحت فی الامتحان، فی الامتحان متعلق نجحت کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اے بالغنی نجاحوں کا، یعنی مجھے آپ کے کامیابی کی خبر ملی ہے۔ نجحت نجاحوں کا کیسے بن گیا ہے؟ عرض میں کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کیا ہے جان کہ مصدر کو لے کر اسم کی طرح مضاف کریں، تو یہ طریقہ مول بے سری کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر جان تھوڑا ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، طولانی ہونے کی وجہ سے مشکل نہ بنے، تو میں اسی پہ روک رہا ہوں، اور اس کے آگے پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ یہ جو عامل ہے، عامل، ٹھیک ہے، ابھی فاعل کی بات تھی، اسی طرح کل بات کرنی ہے کہ جو فاعل کا عامل ہے وہ بھی صریح ہوتا ہے یا مول بل صریح ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ فاعل کا عامل یا صریح ہے یا مول بل صریح ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ موفق رہیں میرے عزیزو، موفق رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔